شریعت اور دین اسلام بنیادی طور پر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین اعتقادات یعنی عقائد ہیں، اس کے بعد پھر عبادات یعنی اعمال ہیں، اور اس کے بعد اخلاقیات یعنی اخلاق ہیں۔ اعتقادات یعنی عقائد کو پڑھنا، عقائد کو سمجھنا، عقائد کے دلائل کو دیکھنا، عقائد پر ہونے والے شبہات پر غور کرنا اور ان کا جواب دینا، یہ ایک بحیثیت عالم اور بحیثیت طالب علم ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ عقائد کو توجہ کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، عقائد پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ عقائد کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جو عقائد کا اختلاف ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ عقائد 2 قسم کے ہیں، بعض عقائد قطعی ہیں اور بعض عقائد ظنی ہیں۔ عقائد قطعیہ وہ عقائد ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقائد ظنیہ وہ ہوتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا نہیں بلکہ سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو شخص عقائد قطعیہ کا قائل ہے وہ مسلمان ہے، اور جو عقائد قطعیہ کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو شخص عقائد ظنیہ کا قائل ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور جو شخص عقائد ظنیہ کا منکر ہے وہ اہل بدعت، اہل ضلالت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مومن ہونے کے لیے تمام عقائد قطعیہ کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے تمام عقائد کا انکار کرنا ضروری نہیں، بلکہ عقائد قطعیہ میں سے کسی ایک عقیدہ قطعیہ کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ صرف عقیدہ توحید کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں، قرآن کریم کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں۔ بالکل اسی طرح اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے تمام عقائد ظنیہ کو ماننا ضروری ہے، ان کا اقرار ضروری ہے، لیکن اہل بدعت ہونے کے لیے تمام عقائد ظنیہ کا انکار ضروری نہیں، بلکہ عقائد ظنیہ میں سے کسی ایک عقیدہ ظنی کا انکار کرے گا تو اہل سنت والجماعت سے نکل کر اہل بدعت اور اہل ضلالت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کون سا عقیدہ قطعی ہے، کون سا عقیدہ ظنی ہے۔ یہ عقیدہ قطعی ہے تو اس کی دلیل کون سی ہے، عقیدہ ظنی ہے تو اس کی دلیل کون سی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔